بعض اوقات مایوسی اس بات سے ہوتی ہے کہ بڑے بزرگوں کے کچھ حالات لوگ سناتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ تو اس طرح کا خضوع تھا. ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ کے اندر, کھجوروں کا باغ تھا, تو وہاں ایک پرندہ, دبسی پرندہ آیا اور کھجور کے درختوں میں الجھ گیا. نکلنا چاہتا تھا مگر وہ باغ اتنا گھنا تھا اور اتنی دور تک درخت پھیلے ہوئے تھے کہ وہ نکلنا چاہ رہا تھا مگر نکلا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیان اس طرف لگ گیا, اس دبسی پرندے کی طرف, اور آخر میں ان دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ بھی کتنا شاندار ہے, کتنا بڑا ہے, کہ پرندہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے مگر اس سے نکلا نہیں جا رہا. یہ خیال دل میں آ گیا. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور خیال ہوا کہ یہ تو میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا, میری نماز میں خشوع نہ رہا, تو بعد میں وہ سارا باغ اس غلطی کے کفارے کے طور پر سارا باغ صدقہ کر دیا کہ اس نے میرا دھیان بٹا دیا تھا. صحابہ کرام کے یہ حالات. ایک صحابی ہے, نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ان کو ایک خاص جگہ پر پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا تھا. وہ پہرا دے رہے تھے, پہرا دیتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ خالی کھڑا ہوں تو نماز کی نیت باندھ لی, نماز شروع کر دی, نفلی نماز. نماز کے دوران دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور آ کر ان کو لگا اور اس سے خون کا فوارہ بھی جاری ہوا, لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ نماز جاری رکھی یہاں تک کہ نماز ہوئی. اس وقت تک ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز ختم ہو جاتی ہے, لیکن ان کے اوپر ایسا غلبہ طاری تھا کہ بعد میں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی, تو کہا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی قرآن کریم کی اور اس میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ اس کے طرف اس کو مجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہا. خشوع کا, صحابہ کرام کے خشوع کا یہ عالم تھا. تو بعض مرتبہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی وہ درجے کا خشوع تو ہم کبھی زندگی بھر پیدا نہیں کر سکتے, تو اس سے مایوسی ہونے لگتی ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا. لہذا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خشوع کا ادنا درجہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں ان الفاظ کی طرف دھیان کرے جو زبان سے نکال رہا ہے, اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی اور خیال آ جائے تو وہ معاف ہے. پھر دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ ان الفاظ کی طرف آ جائے. ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے, بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے, تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھی جانے کی امید ہے.